علم الغیب قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتا، تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا، یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا۔ تو یہ تو قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بیٹے کو میں ذبح کروں گا تو ذبح ہوگا ہی نہیں، پھر یہ قربانی کہاں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچے کا گلا کٹ جائے گا ابھی، تبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے۔ تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ چند مخصوص علماء تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، اس میں عبداللہ بن مسعود تھے، معاذ بن جبل تھے، خلفائے راشدین تھے، جابر بن عبداللہ تھے، حضرت ابو دردہ تھے، یہ مخصوص لوگ تھے جن کو نبی کے انتقال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں باقاعدہ علم کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا۔ لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتابیں، ان میں صحابہ کے فتاوی بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا۔ تو اگر ایسا ہوتا صحابہ کہتے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، قرآن تمہارے سامنے ہے اور تمہاری زبان میں ہے، تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، ڈائریکٹ پڑھو نا۔ تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے۔